حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند تھے۔ ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اکلیمہ تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا۔ اس وقت قانون قدرت اور مشیت ایزدی یہ تھی کہ ایک حمل کی بچی کا دوسرے حمل کے بچے کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اور قابیل یہ چاہتا تھا کہ وہ اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی منشا یہ نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے کہ تمہاری شادی اکلیمہ کے ساتھ کی جائے، تمہاری شادی لیوزا کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ قابیل نے ضد کی تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں بھائی قربانی دو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اس کی شادی اکلیمہ کے ساتھ کر دی جائے گی۔ دونوں بھائیوں نے قربانی دی، حابیل نے بکری کی صورت میں اور قابیل نے گیوں کے چند خوشے وہ قربانی میں دیے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور اس وقت قانون قدرت یہ تھا کہ بجلی آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آ کے کھا جاتی تھی، جلا جاتی تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی مسترد ہو گئی۔ اس طرح قابیل کے سینے میں حابیل سے حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو وارننگ دے دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل بھی کرے تو میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قتل یہ اللہ کی نافرمانی کا باعث ہے۔ قابیل نے پتھر کے ساتھ اپنے بھائی کو شہید کر دیا۔ جب حابیل شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، تو اب قابیل سوچنے لگا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، اس کی لاش کو کیسے سنبھالوں۔ تو دو کبے آئے، وہ لڑنے لگے اور پھر ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ تو پھر جس نے مارا تھا اس نے چونچ کے ساتھ ایک گڑھا کھودا اور اس میں اپنے دوسرے کبے کو روپوش کر دیا۔ ایسے ہی یہ قابیل کو تجویز ملی اور اس نے حابیل کو زمین کی نذر کر دیا۔ قابیل کے دل میں اپنے بھائی کا حسد تھا، حسد کی وجہ سے اس نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ بات گراں گزری اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے قابیل کو دور کر دیا۔ اب قابیل نے اکلیمہ کو ساتھ لیا اور عدن میں چلا گیا، اور وہاں پھر اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ پھر ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا تجھے معلوم ہوگا کہ وہ تیرے بھائی حابیل کی قربانی تو قبول ہو گئی تھی اور تمہاری قربانی مسترد ہوئی، تو تمہیں معلوم ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اصل میں تمہارا بھائی آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ تو تم بھی آگ کی پوجا کرو تو تم بھی مقرب ہو جاؤ گے۔ تو اس نے اس طرح قابیل کو آگ کی پوجا کے اوپر لگا دیا۔ پھر قابیل کا ایک بیٹا تھا جو اندھا تھا۔ ایک دن قابیل آگ کی پوجا کر رہا تھا تو بیٹے نے پتھر پھینکا، وہ اس کے والد کو لگا۔ اس طرح قابیل معبود باطل کی پرستش کرتے ہوئے واصل جہنم ہو گیا۔ پھر 130 سال کی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ہوئی تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے شیس رکھا۔ شیس یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ہبت اللہ، اللہ کریم کی بارگاہ کا عطیہ۔ اور حضرت شیس یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے جو صحیفے آپ کے اوپر اترے تھے 50 کے 50 صحیفوں کا علم ان کو ودیعت فرمایا اور ان کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا۔
हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वो बड़े बरगज़ीदा शख्सियत थे और अल्लाह के पैगंबर थे, और आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया से रुखसत होते हुए अपने बेटे को इरशाद फरमाया था, जनाब शीस को, बेटा दुनिया के सारे मामलात अपनी जगह पे, लेकिन बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कभी ना भूलना। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद से ही जनाब हज़रत खलील अलैहिस्सलाम, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम, जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर कितने पैगंबर पैदा हुए, और फिर आखिरुज़्ज़मां पैगंबर जनाब हज़रत सैयदना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद से ही पैदा हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में बताना ये मकसूद है कि पहला इंसानी कत्ल ये हसद की वजह से हुआ है, और पहली इंसानी आवारगी ये औरत को नज़र बद से देखने की वजह से हुई है, और पहली दफ़ा इंसान का दिल योलीदगी का शिकार हुआ तो वो नज़र की नापाकी की वजह से हुआ। तो इन सारे गुनाहों से बचने की ज़रूरत है। और पहली दफ़ा जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो 7 दिन तक ज़मीन के ऊपर ज़लज़ला रहा, ज़मीन कांपती रही। तो हज़रात, इंसानी ज़िंदगी का कत्ल, ये एक बंदे को बिला वजह कत्ल करना, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक बंदे की ज़िंदगी की हिफाजत करना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी की बका का नाम है। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें लोगों में ज़िंदगी बांटने की तौफीक नसीब फरमाए, और मौत जैसे, कत्ल जैसे घिनौने अमल से उम्मत को महफूज फरमाए।